بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انہم اختلفوا فیما بینہم ان سبب القضاء هو الذی کان سببا للاداء ام لا بد له من سبب علی حدۃ۔ پھر علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سبب قضا وہی ہے جو سبب ادا ہے یا قضا کے لیے علیحدہ سبب کی ضرورت ہے، یعنی جو نص موجب ادا ہے، جس نص سے ادا کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، اسی نص سے وجوب قضا بھی ثابت ہے یا وجوب قضا کے ثبوت کے لیے الگ سے نص کی ضرورت ہے۔ بعض علماء نے مثلاً ہمارے ائمہ میں سے محققین کا مذہب اور احناف کا راجح مذہب یہ ہے کہ جو موجب ادا ہے، جو سبب ادا ہے، وہی سبب قضا ہے۔ سبب قضا کے لیے الگ سے نص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے احناف میں سے عراقی مشائخ عامہ اصحاب شافعی کا مذہب یہ ہے کہ قضا کے لیے الگ سے نص کی ضرورت ہے، جو سبب ادا ہے وہی سبب قضا نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے، اس اختلاف کی پوری تفصیل یہ نیچے ذکر کر رہے ہیں۔ فبینہ المصنف بقولہ، مصنف نے اس مسئلے کو اپنے اس قول سے واضح کیا، بیان کیا۔ والقضاء یجب بما یجب بہ الاداء عند المحققین، محققین احناف کے نزدیک قضا واجب ہے اسی سے جس سے ادا واجب ہے، یعنی جس نص سے ادا کا وجوب ہوا ہے وہی نص وجوب قضا کا بھی سبب ہے، علیحدہ اس کے لیے نص کی ضرورت نہیں ہے قضا کے لیے۔ خلافاً للبعض، احناف میں سے اس میں بعض کا اختلاف ہے اور عامہ اصحاب شافعی کا اس میں اختلاف ہے، وہ نیچے آ رہا ہے۔ اس کی کچھ یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ اے القضاء یجب بالسبب الذی یجب بہ الاداء عند المحققین من عامۃ الحنفیہ، عامہ احناف میں سے محققین کا مذہب یہ ہے کہ قضا اسی سبب سے واجب ہے جس سے ادا واجب ہے، جو سبب ادا ہے وہی سبب قضا ہے، الگ سے قضا کے لیے سبب کی حاجت اور سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ خلافاً للعراقیین من مشائخنا، ہمارے عراقی مشائخ و عامت اصحاب الشافعی اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عام اصحاب کا اس میں اختلاف ہے۔ تو ہمارے ائمہ میں سے بھی عراقی مشائخ نے
اس میں اختلاف کیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصحاب میں عام طور پر سب کا مذہب یہی ہے کہ اس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے، یعنی سبب قضا سبب ادا سے الگ ہے، قضا کے لیے الگ سے سبب کی ضرورت ہے، یہ دوسرا مذہب ہے ائمہ شوافع کا اور ہمارے عراقی مشائخ کا۔ فإنهم یقولون، یہ خود ہی کہتے ہیں، ہمارے عراقی مشائخ اور عامہ اصحاب شافعی یہ فرماتے ہیں، لا بد للقضاء من سبب جدید سوا سبب الادا، قضا کے لیے سبب ادا کے علاوہ نئے سبب کی ضرورت ہے، یعنی جس سے ادا واجب ہے وہ سبب قضا کے لیے کافی نہیں ہے، قضا کے لیے نئے سبب کی ضرورت ہے جو ادا کے علاوہ سبب ادا کے علاوہ ہو۔ ایک چیز یہاں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے پہلے بتائے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ نماز مثلا اس کے لیے سبب وجوب کیا ہے؟ نفس وجوب کا سبب وقت ہے، اور وجوب ادا کا سبب امر ہے نا، اقیمو ہے۔ یہاں سبب سے جو معروف معنی سبب کا ہے کہ نفس وجوب کا سبب وقت، یہ مراد نہیں، بلکہ نص موجب مراد ہے، جس سے وجوب ادا واجب ہو، جس سے وجوب ادا ہو، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں والمراد بہذا السبب۔ یہاں جو سبب یہ بول رہے ہیں بار بار، اس سے وہ نص مراد ہے جو ادا کو واجب کر رہی ہو، جس سے ادا واجب ہو وہ نص مراد ہے، للسبب المعروف، جو نفس وجوب کا سبب معروف ہے وہ مراد نہیں ہے، عن الوقت، یعنی وقت، جو سبب معروف ہے، نفس وجوب کا سبب ہے، عام طور پہ سبب بول کر کے ذہن جس کی جانب جاتا ہے نا، یعنی وقت، وہ مراد نہیں ہے نا۔ آپ اپنے عرف میں دیکھیں گے نا تو یہی ہوتا ہے، سبب بولیں گے نا، اور ظہر کے وقت کوئی کہ نماز پڑھا ہے نا، اس کا مطلب وقت ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھا، نفس وجوب ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے نا۔ وقت ہونے کے باوجود بھی کوئی نماز نہ پڑھے تو کہتے ہیں بتاؤ نماز کا وقت نکل رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو نفس وجوب جس سے ہوتا ہے نا، سبب بول کر کے عام طور پر اسی کو مراد لیتے ہیں، سبب معروف وہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سبب سے مراد سبب معروف یعنی وقت نہیں ہے، بلکہ وہ نص مراد ہے جس سے ادا واجب ہوتی ہے، ادائیگی کا جو سبب ہے۔ تو اب اختلاف یہ بنا کہ جس نص کی بنیاد پر ادا واجب ہے، کیا اسی نص سے قضا بھی واجب ہے، یا قضا کے لیے الگ سے نص کی ضرورت ہے؟ ہمارے صاحب فرماتے ہیں کہ جو نص ادا کو واجب کر رہی ہے اسی نص سے قضا بھی واجب ہے، الگ سے کسی نص کی ضرورت نہیں ہے۔ وحاصل الخلاف یرجع الی ان عندنا النص الموجب للادا، اختلاف کا خلاصہ یہ ہے، اس بات کی جانب اختلاف کا حاصل راجع ہے کہ ہمارے نزدیک جو نص موجب ادا ہے، جو نص ادا کو واجب کر رہی ہے، مثلا اللہ تعالی کا ارشاد اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ ادائیگی صلاۃ کو واجب کر رہی ہے آیت کریمہ۔ وقولہ، اور اللہ تعالی کا ارشاد
کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ نص ادائیگی صوم کو، یہ آیت ادائیگی صوم کو واجب کر رہی ہے. تو ہمارے نزدیک جو نص ادا کو واجب کرتی ہے، مثلا اقیم الصلاۃ ہے، کتبہ علیکم الصیام ہے، کہ ایک نماز کو واجب کر رہی ہے آیت، دوسری آیت روزے کو واجب کر رہی ہے. دالن، یہی موجب ادا نص، ادا کو واجب کرنے والی یہی آیت کریمہ بعینہ دلالت کر رہی ہے وجوب قضا پر بھی. اسی سے وجوب قضا بھی متعلق ہے. لا حاجت الی نص جدید، الگ سے کسی نئے نص کی ضرورت نہیں ہے. یوجب القضا، جو قضا کو واجب کرے. مثلا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو سو جائے نماز نہ پڑھ سکے یا بھول جائے تو نماز پڑھ لے جب یاد آئے. فإن ذلک وقتھا، کیونکہ وہی اس کا وقت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز قضا ہو گئی سونے کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے، تو جب یاد آئے بیدار ہو تو پڑھ لے، وہی اس نماز کا وقت ہے. گویا ادائے صلاۃ کے لیے موجب تو اللہ عز و جل کا ارشاد اقیم الصلاۃ ہے، لیکن قضا کے لیے موجب رسول کی یہ حدیث ہے، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا. بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے. اسی طریقے سے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد فمن کان منکم مریضا الآیہ، تو موجب ادا نص کتبہ علیکم الصیام ہے کہ اس آیت کی بنیاد پر ادائیگی واجب ہے. لیکن اگر وقت پر ادا نہیں کر سکا تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں ان کی قضا کرے. تو ادا کے لیے موجب کتبہ علیکم الصیام آیت کریمہ ہے روزے کے لیے، اور قضا کے لیے موجب فمن کان منکم مریضا الآیہ، یہ آیت کریمہ. ہمارے ائمہ فرماتے ہیں ایسا نہیں. جو آیت موجب ادا ہے یعنی اقیم الصلاۃ، وہی موجب قضا. روزے میں بھی نماز میں بھی. رہا یہ کہ پھر یہ حدیثیں جو ہیں من نام عن صلاۃ یا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہ تنبیہ کے لیے ہے کہ نماز قضا ہو گئی تو یہ نہیں ہے کہ فرصت مل گئی، فراغ ذمہ نہیں ہوا، ذمے میں وہ باقی. یہ تنبیہ کے لیے کہ ذمے میں وہ باقی ہے، وقت کے چلے جانے کی بنیاد پر اس کا وجوب ساقط نہیں ہوا ہے، پڑھنا پڑے گا. تو وجوب قضا تو اسی نص سے ہے جس سے وجوب ادا ہے، اور یہ آیت یا یہ حدیث ہے نا تنبیہ کے لیے ہے. کیونکہ اگر کسی کا کسی کے اوپر حق ہو، مثلا میں نے آپ کو یا آپ نے مجھے 10 روپے دے دیے تو میرے اوپر حق ہوا نا، اور آپ کا حق ہے، آپ صاحب حق ہیں، اور میں من علیہ الحق ہوں جس پر حق ہے. تو اب یہ کیسے ختم ہوگا؟ یا تو میں آپ کو وہ 10 روپیہ دے دوں ہے نا، یا آپ معاف کر دیں ہے نا. یا تو دینے سے ہوگا یا پھر معاف کرنے سے ہوگا، یا ساقط ہو جائے کسی بنیاد پر. یہاں
بندے سے جب نماز قضا ہو گئی، روزہ قضا ہو گیا، تو بندے نے ادا کیا، دیا، یہ صاحب حق ہے، من علیہ الحق ہے بندہ، اور اللہ یہ صاحب حق ہے۔ ادا یہ مکلف پر اللہ کا حق ہے، ادا یہ مکلف پر، بندے پر اللہ کا حق ہے، اور یہ یا تو ادا سے ختم ہوگا کہ وہ ادا کر لے، یا عاجز آ جائے، ہے نا، ادا کرنے سے وہ عاجز آ جائے، یا پھر صاحب حق اسے معاف کر دے۔ یہاں نہ تو مکلف نے ادا کیا ہے، نہ ہی ادا کرنے سے وہ عاجز ہے، اور نہ ہی صاحب حق نے معاف کیا ہے، کوئی صورت نہیں۔ تو جب ادا یہ مکلف پر اللہ کا حق ہے، اور حق کے ختم ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ادا کرے، یا تو عاجز ہو جائے، یا پھر صاحب حق معاف کر دے۔ تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے تو قضا واجب ہے۔ بندہ اس کے مثل پر اپنی جانب سے قادر ہے، عاجز نہیں ہے، ادا نہیں کیا ہے اور معاف بھی نہیں ہوا ہے، مثل پر قادر ہے تو مثل دے گا۔ آپ نے میرا موبائل ضائع کر دیا، اس کا مثل دستیاب ہے نا، تو جب مثل دستیاب ہے تو یا تو میں معاف کروں، یا آپ عاجز آ جائیں مثل دینے سے، تو قیمت وغیرہ کی جانب پھیر دیا جاتا ہے نا، یا پھر آپ بین ہی وہی چیز کہیں سے نکال کے ادا کر دیں، تبھی تو ہوگا۔ تو ادا یہ مکلف پر اللہ کا حق ہے، اقیم الصلاۃ سے یہ واجب ہوا ہے، اور یہ ساقط 3 ہی چیزوں سے ہوگا، اور اس میں سے قضا ہونا نہیں ہے کہ قضا ہو گیا تو ساقط ہو گیا، اس لیے قضا ہونے کی صورت میں اسی آیت سے ہے نا وجوب قضا بھی متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو یہ یہاں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور اللہ عز و جل کا یہ ارشاد، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ موجب قضا نہیں ہے کہ ان سے قضا کا ثبوت ہو رہا ہو، بل انما ورد للتنبیہ ہے، بلکہ یہ اس بات پر تنبیہ کے لیے ہیں، الا ان الاداء باقٍ فی ذمتکم بالنصین السابقین، کہ انہی سابقہ دونوں نصوں سے تمہارے ذمہ میں ادا ابھی باقی ہے، کیونکہ نہ تم نے ادا کیا ہے، نہ صاحب حق نے معاف کیا ہے، اور نہ تم اس کی ادا سے عاجز ہو، اس لیے انہی سابقہ نصوں سے تمہارے ذمہ میں اس کی قضا باقی ہے۔ لم یسقط بالفوات، فوت ہونے سے وہ ساقط نہیں ہوئی ہیں عبادتیں، لأن بقاء الصلاة والصوم فی نفسه للقدرت علی مثل من عنده، کیونکہ نماز اور روزے کا فی نفسه باقی ہونا، یعنی اوصاف سے قطع نظر کرتے ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ اوصاف کی رعایت کرتے ہوئے، اوصاف کی رعایت میں یہ بھی ہے کہ وقت کے اندر پڑھیں، وقت تو چلا گیا ہے نا، اس لیے یہ فی نفسی ہی کہہ رہے ہیں، یعنی اوصاف سے، وقت سے قطع نظر کرتے ہوئے، کیونکہ نماز اور روزے کا فی نفسی ہی باقی ہونا للقدرت علی مثل من عندہ، اپنے پاس سے بندے کے اس کے مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے ہے، کہ بندہ اس کے مثل پر قادر ہے۔ ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کے مثل پر بندہ قادر ہے، اس لیے اپنے پاس سے اس کو وہ حوالے کرے۔ وسقوط فضل الوقت لا الی مثل وزمان للعجز عنہ امر معقول فی نفسہ، اور وقت کی فضیلت کا مثل اور زمان کے بغیر ساقط ہو جانا اس سے عاجز ہونے کی وجہ سے،
وقت کا تو کوئی مثل ہے نہیں، ایک وقت گزر گیا وہ عرض ہے، دوسرا وقت اس کے لیے مثل نہیں ہے، اور کوئی تاوان بھی نہیں دینا پڑتا ہے، کیونکہ بندہ اس کا مثل نہیں پا سکتا ہے، اس سے پورے طور پر بندہ عاجز ہے، اس لیے بغیر مثل اور بغیر زمان کے وقت کی فضیلت ساقط ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ بندہ نماز اور روزے وغیرہ قضا ہو جائیں تو اپنے پاس سے اس کے مثل پر قادر ہے، اور بغیر مثل اور بغیر زمان کے وقت کی فضیلت کا ساقط ہو جانا بندے کے عاجز ہونے کی وجہ سے، یہ ایک عقل میں بات آ رہی ہے، امر معقول ہے کہ اگر فضیلت وقت مثل پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جائے، عاجز ہونے کی وجہ سے زمان نہ دینا پڑے، لیکن اس فی نفس ہی اس عبادت کے مثل پر بندے کے قادر ہونے کی وجہ سے اس کی ادائیگی کا حکم، یہ عقل میں بات آ رہی ہے کہ نہیں دیا ہے۔ مثال کے طور پہ بکری ہے نا، ایک تقریب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، بکری مثلی ہے کہ قیمی ہے؟ کسی کی بکری کوئی ہلاک کر دے تو اس کی قیمت دے گا یا بکری ہی جیسی بکری ہی دے گا؟ قیمت دے گا نا، کیوں؟ اس لیے کہ بکری کے مثل پر وہ قادر نہیں، عاجز ہو گیا، لیکن مثل پر قادر ہے، مثل اس کے مثل پر بھی قادر نہیں ہے نا، اس لیے وہاں کیا ہوتا ہے کہ اب تاوان دے گا، قیمت کے ذریعے سے تاوان دے گا۔ لیکن یہاں نماز قضا ہو گئی، روزہ چھوٹ گیا، تو اب بندہ اس کے مثل پر فوت، وقت کے مثل تو نہیں پا سکتا ہے، وہ فضیلت فوت ہو گئی، اس کا کوئی زمان بھی نہیں ہے، بغیر زمان کے وہ فوت ہوا، لیکن اس کے مثل پر بندہ قادر ہے، اور جب اس کے مثل پر بندہ قادر ہے تو وہ اس کے مثل ہی کو دے گا، اور مثل کو دینا یہ اسی سبب سے ہوگا جس سبب سے اصل کو دینا تھا، کہ اگر اصل اس کے پاس محفوظ ہوتا تو اصل کو دینا ہوتا ہے نا، اصل نہیں دے سکتا ہے، مثل پر قادر ہے تو مثل کو دینا ہوگا۔ اچھا، تو یہ ایک عقل میں آنے والی چیز ہے، عقلی چیز ہے، معقول چیز ہے کہ فی نفس ہی نماز اور روزے پر بندے کے اپنے پاس سے مثل پر قادر ہونے، لا الہ مثل، بغیر مثل اور بغیر زمان کے وقت کی فضیلت کے، اچھا، عاجز ہونے کی وجہ سے بغیر مثل اور بغیر زمان کے وقت کی فضیلت کا ساقط ہو جانا، یہ عقل میں آنے والی بات ہے، عقلی چیز ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو جب یہ عقلی چیز ہے تو عقلی چیز پر دوسری کو قیاس بھی کیا جاتا ہے۔ نماز میں، روزے میں بندہ اپنے پاس سے اس کے مثل پر قادر ہے، اور یہ نسبی ہے، اس لیے حکم یہ ہوا کہ اگرچہ نماز قضا ہو گئی ہے لیکن قضا کرے اسی نس کی بنیاد پر، اگرچہ روزہ چھوٹ گیا ہے لیکن قضا کرے اسی نس کی بنیاد پر، لیکن جس عبادت میں الگ سے نس نہیں ہے اس کو اسی پر قیاس کیا جائے گا، کیونکہ یہ امر معقول ہے، عقلی چیز ہے، تو جس میں نس نہیں ہے، جیسے اللہ کا ارشاد ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نذر پوری کرو، اس میں قضا کے لیے الگ سے کوئی نس نہیں ہے، لیکن مثل اس کے مثل پر بندہ قادر ہے، تو جیسے پہلے والے میں حکم ہوا مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے کہ نس سابق ہی کی بنیاد پر قضا واجب ہے ادا نہ کرنے کی صورت میں، ایسے ہی نذر والی صورت میں بھی ہوگا کہ نذر پوری نہیں کیا تو مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے اسے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ فَأَدَّيْنَا حُكْمَ الْقَضَاءِ إِلَىٰ مَا لَمْ يُرِدْ فِيهِ نَصٌّ، اسی لیے ہم نے حکم قضا کو اس کی جانب بھی متعدی کر دیا جس میں الگ سے کوئی نص نہیں ہے، وَهُوَ الْمَنظُورُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، اور وہ نذر کی نماز اور روزہ اور اعتکاف ہے۔ کسی نے روزے کی نذر مانی، نماز کی نذر مانی، اعتکاف کی نذر مانی، نہیں کر سکا،
تو اسی نص کی بنیاد پر وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ہے نا، اسی نص کی بنیاد پر اس کی قضا بھی واجب ہے۔ تو یہ تو ہمارا مذہب ہو گیا، ہے نا، کہ جس میں نص ہے وہ تو وہی نص ہے ہی، اور جس میں نص نہیں ہے تو اسی نماز اور روزے ہی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے، ہے نا، ان میں بھی اسی موجب ادا نص کو موجب قضا مانا ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہوگا کہ آپ قیاس کے ذریعے سے صوم، صلاۃ اور اعتکاف کے نذر کی صورت میں قیاس کے ذریعے سے مانتے ہیں کہ قضا واجب ہے، قیاس بھی تو نص جدید ہے، تو اب اس کی قضا بھی تو نص جدید کی بنیاد پر آپ مان رہے ہیں، قیاس کے ذریعے سے مان رہے ہیں نا۔ آپ نے قیاس کی بحث اصول الشاسی میں پڑھ لی ہے، اس میں وہ بحث آپ نہیں پڑھیں گے، شاید داخل نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پڑھا ہوگا کہ قیاس مظہر حکم ہوتا ہے، مثبت حکم نہیں ہوتا۔ قیاس سے حکم ظاہر ہوتا ہے، حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز یہاں قیاس اس حکم کو ثابت نہیں کر رہا، صرف اس حکم کو ظاہر کر دے رہا ہے نا۔ مثبت حکم تو وہی نص سے ثابت ہے نا، پڑھے ہیں نا یہ چیز وہاں، چلے، اس لیے یہاں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اپنا مذہب ہو گیا۔ وعند الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لا بد للقضاء من نص جدید، قضا کے لیے الگ سے نص کی ضرورت ہے نا، موجب لہو، جو اس قضا کو واجب کرے ادا کی نص کے علاوہ۔ فقضاء الصلاۃ والصوم عنده، تو نماز اور روزے کی قضا امام شافعی کے نزدیک لا بد ان یکون بقولہ، ضروری ہے کہ رسول کے اس فرمان سے ہو، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا، اور روزے کی قضا کے لیے اللہ کا یہ ارشاد ہو، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو جن میں نص جدید ہے اس میں تو امام شافعی کہہ دیں گے کہ اس سے وجوب قضا، یہ موجب قضا ہے، لیکن جہاں نص ہے ہی نہیں وہاں کیا کہیں گے؟ وہاں وہ لوگ یہ کہتے ہیں وما لم یرد النص فی، اور جس میں قضا کے لیے الگ سے نص جدید نہیں ہے، انما یثبت القضاء بسبب التفویض، تو تفویض فوت کر دینے کی وجہ سے قضا واجب ہے۔ فوت کر دینا یہ مکلف کی جانب سے، مامور کی جانب سے تعدی اور ظلم ہے، اور کسی کے حق میں تعدی اور ظلم کرنا ہے نا، یہ قضا کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس میں نص نہیں ہے اس میں تفویض یہ وجوب قضا کا سبب ہے، اور جس میں نص نہیں ہے وہاں قضا کا ثبوت ہوتا ہے تفویض کے سبب۔ الذی یقوم مقام نص القضا، جو قضا کی نص کے قائم مقام ہے۔ اب فلا تظہر ثمرۃ الخلاف بیننا و بینہ، اور ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا الا فی الفوات، مگر فوات کے مسئلے میں۔ تفویض الگ ہے، فوت کر دینا، اور فوت ہو جانا الگ ہے۔ کوئی نظر مانے کہ میں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا، جمعہ کا دن آیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ رکھ ہی نہیں سکتا روزہ، تو اس کو تفویض کہیں گے یا فوات کہیں گے؟ یہ فوات ہے، فوت ہو گئی، تفویض نہیں ہے، تعدی نہیں ہے نا۔ اب جب تعدی تفویض نہیں ہے، نص جدید بھی نہیں ہے، تو امام شافعی کہیں گے اس کی قضا اب واجب نہیں، اس لیے کہ قضا کے لیے یا تو نص جدید چاہیے یا تفویض چاہیے، نہ نص جدید ہے نہ تفویض ہے نا، اس لیے قضا واجب نہیں ہے فوات کی صورت میں۔ ہم کہیں گے چونکہ نص سابق ہی قضا کا سبب ہے، اس لیے ہم کہیں گے فوات کی صورت میں بھی قضا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا فوات کی صورت میں۔ ہمارے نزدیک فوات کی صورت میں قضا واجب ہوگی، امام شافعی کے نزدیک فوات کی صورت میں قضا واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ایک قول ہے، ایک قول اصحاب شافعی کا یہ ہے کہ فوات بھی تفویض کی طرح سے سبب قضا ہے اور نص کے قائم مقام ہے، یعنی نص جدید ہو تو اس سے، وہ نہیں ہے تو تفویض ہو تو تفویض سے، اور تفویض نہیں فوات ہے تو فوات بھی نص جدید کے قائم مقام ہے اور اس سے قضا واجب ہوگی، تینوں ہے نا۔ اب ثمرہ اختلاف کہاں ظاہر ہوگا؟
وکیل الفوات و ایزن قائم مقام النص سے، اور ایک قول یہ ہے کہ فوات بھی نص کے قائم مقام ہے تفویض کی طرح سے، ولا تظہر ثمرۃ الخلاف الا فی التخریج۔ تو اس صورت میں اختلاف کا نتیجہ صرف تخریج مسائل میں ظاہر ہوگا، یعنی ہمارے نزدیک نص سابق کی بنیاد پر اور ان کے نزدیک کسی نص جدید کی بنیاد پر یا تفویض کی بنیاد پر یا فوات کی بنیاد پر، صرف یہ فرق رہے گا۔ فَإِنَّنَا يَجِبُ فِي الْكُلِّ، ہمارے نزدیک ہر ایک میں قضا واجب ہے نص سابق کی وجہ سے، اور ان کے نزدیک یا تو نص جدید سے یا فوات سے یا پھر تفویض سے، صرف یہی فرق ہوگا، قضا سب کے نزدیک رہے گی، ہے نا۔ اب یہ دونوں کے لیے کچھ مؤیدات ذکر کر رہے ہیں، احناف کے لیے بھی اور شوافی کے لیے۔ ایک پہلے اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ قضاء الحضر فی السفر، اقامت کے زمانے کی نماز کی قضا کرنا سفر میں کتنی رکعت پڑھیں گے؟ کوئی اقامت کے زمانے میں نماز ظہر کی قضا ہو گئی ہے، آپ سفر میں ہیں، وہ قضا پڑھنا چاہتے ہیں، 4 رکعت پڑھنا پڑے گا، ہے نا۔ یعنی حکم جیسے تھا ویسے ہی باقی رہا، ہے نا۔ ورنہ اگر سفر والا حکم جاری ہوتا تو یہ ہوتا کہ 2 رکعت پڑھ لو کام چل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بنیاد پر سابق میں واجب ہوا وہی اب بھی باقی، جو موجب قضا ادا ہے وہی موجب قضا ہے نا۔ یہ ہمارے مؤید میں، ہماری تائید میں ہے۔ اور سفر کی نماز کو حضر میں قضا کرنا 2 رکعت ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب حضر میں ہے تو 4 رکعت پڑھے، ہے نا۔ لیکن جو موجب قضا ہے وہی موجب ادا ہے نا، سبب میں کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، یہ ہماری تائید میں ہے۔ وقضاء الجہر فی النہار جہرن، اور جہری نماز کو دن میں جہر کے ساتھ پڑھنا، اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو جہر واجب ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سر بھی کر سکتے ہیں۔ اور سری نماز کو رات میں سر کے ساتھ پڑھنا، یہ ہماری تائید میں ہے، جیسے تھا ویسے باقی، ورنہ دن میں پڑھ رہا ہے رات والی نماز کو تو ہونا چاہیے جماعت سے پڑھ رہا ہے تب بھی سر کرے، ہے نا۔ لیکن یہ حکم نہیں ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے تو جہر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجب ادا ہے وہی موجب قضا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسائل ہماری تائید میں ہے۔ وقضاء الصحیح ہے صلاۃ المرض بعنوان الصحت، اور تندرست آدمی کا بیماری کے زمانے کی نماز کی قضا کرنا صحت کے طریقے پر، یعنی کوئی آدمی بیمار ہے نا، وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، اشارے سے نماز پڑھے، یہ حکم تھا، قضا ہو گئی نماز۔ تو اگر موجب ادا جو ہے وہی موجب قضا ہے، وہ تندرست ہو گیا تو کیا ہونا چاہیے کہ اشارے سے پڑھ لے، اور اب اشارے سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجب ادا ہے وہ موجب قضا نہیں، یہ امام شافعی کی تائید میں ہے نا۔ وقضاء الصحیح صلاۃ المرض بعنوان الصحہ، اور وقضاء المریض، اور مریض کا صحت کے زمانے کی نماز کی قضا کرنا مرض کے طریقے پر، مرض کے زمانے میں، یؤید ما ذکرہ، یہ اس سے ان کی تائید ہوتی ہے جو امام شافعی نے ذکر کیا ہے۔ دونوں کی تائید میں 2 مسئلے ذکر کر دیے ہیں، ہے نا، چونکہ اور کوئی مزید اختلاف نہیں ہو رہا ہے اس لیے اور کچھ انہوں نے ذکر نہیں کیا، ہے نا۔ اتنا آپ محفوظ رکھیں، بار بار مطالعہ کریں، پھر آگے اس پر ہمارے نزدیک جو موجب ادا ہے وہی موجب قضا ہے نا، یہی ہمارا مختار مذہب ہے، راجح مذہب ہے۔ اس پر ائمہ شوافی کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ اعتراضات ہیں، آگے انہی اعتراضات کا بیان اور ہمارے ائمہ کی طرف سے ان کا تفصیلی جواب ہے انشاءاللہ، پھر اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔